بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام قربانی۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ تک تقرب الہی اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالی ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت بھی ہے اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ منکرین حدیث کا نام نہاد مسلمان ٹولہ جو اس مالی عبادت پر اعتراض کرتا ہے کہ اس پر بے انتہا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بجائے فلاحی امور مثلا محتاج خانے، شفا خانے وغیرہ بنا دینا چاہیے، یہ اعتراض بالکل لغو ہے۔ پھر تو حج جیسی اہم مالی عبادت بھی جو شاعر اسلام میں سے ہے، اس کو بھی یہ کہہ کر ختم کیا جا سکتا ہے کہ لاکھوں روپے ہر سال حج پر خرچ ہوتے ہیں، لہٰذا بجائے حج کے فلاحی امور اور رفاع عامہ پر خرچ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور صرف یہ کہنا کہ قربانی حج کے موقع پر مکہ معظمہ ہی میں ہو، غلط ہے۔ البتہ صرف حج کی قربانی بے شک مکہ معظمہ ہی کے ساتھ خاص ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ قربانی احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں 10 سال رہے اور اس عرصے میں آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ مشکات، ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عید فطر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک کچھ کھا نہ لیتے، عید کو نہ جاتے، اور عید قربان کے روز اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک نماز عید نہ پڑھ لیتے۔ امام مسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ چنانچہ مینڈھا قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی اور مینڈھے کو لٹایا اور ذبح فرمایا، پھر فرمایا الہی تو اسے میری طرف سے اور میری آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ ہمارے آقا و مولا حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کو دیکھو کہ خود اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی اور اس موقع پر امت کا خیال فرمایا، لہٰذا جس مسلمان صاحب استطاعت سے ہو سکے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کرے تو کیسی خوش نصیبی ہے۔ قربانی کے احکام۔ قربانی واجب ہونے کے چند شرائط یہ ہیں۔ اسلام یعنی مسلم پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں، البتہ مسافر اگر بطور نفل قربانی کرے تو ثواب پائے گا۔ مالدار ہونا یعنی مالک نصاب ہونا،
یہاں مالدار سے مراد وہی مراد ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وہ شخص 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو، یا حاجت اصلیہ کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو، تو وہ مالدار ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ بلوغ، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اگر کرے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت لینا شرط ہے، اس کے بغیر واجب ادا نہیں ہوگا۔ مرد ہونا شرط نہیں، مالدار عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جس طرح مرد پر واجب ہے۔ نمبر 5، وقت کا پایا جانا یعنی 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ ان دونوں کو قربانی کے دن یا ایام النحر کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، لہٰذا نماز عید سے قبل قربانی نہیں ہو سکتی۔ گاؤں میں یہ شرط نہیں، لہٰذا گاؤں میں صبح صادق کے بعد سے قربانی ہو سکتی ہے کیونکہ گاؤں میں نماز عید نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 2، وقت سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے وقت سے پہلے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوئی، لہٰذا دوبارہ قربانی کرے، اور وقت گزرنے کے بعد بھی قربانی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اب قربانی کا جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ مسئلہ نمبر 4، شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائے وقت فقیر تھا اور قربانی کے دنوں میں مالدار ہو گیا، یا مسافر تھا مقیم ہو گیا، یا غیر مسلم تھا مسلم ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جانور اور ان کی عمریں۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب شامل ہیں، نر، مادہ، خسی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بھینس بیل گائے میں شمار ہے، بھیڑ اور دمبا بکری میں شامل ہے۔ قربانی کے جانور کی عمریں یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال، گائے 2 سال، بکرا یا بکری 1 سال۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ البتہ دمبے یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا فربا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں: اندھے جانور کی، کانا ہو یعنی جس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو، تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی ہو، لاغر یعنی کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، لنگڑا ہو جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہ جا سکے، بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہوتی ہو، کان، دم، چکی تہائی سے زیادہ کٹے ہوں، پیدائشی کان نہ ہوں، ایک کان ہو، دانت نہ ہوں، تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، ناک کٹی ہو، علاج کے ذریعے دودھ خشک کر دیا گیا ہو۔ خنثی جانور جن میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور وہ جانور جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، اس حد تک جنون کہ وہ چرتا بھی نہ ہو، سینگ مینگ جڑ تک گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو، ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ بھینگا ہو جس کی نظر تہائی یا تہائی سے کم جاتی رہی ہو، جس میں معمولی جنون ہو یعنی چر لیتا ہو، جسے خارش ہو مگر فربا ہو، چکی، دم یا کان تہائی یا اس سے کم کٹے ہوں، کان چھوٹے ہوں، خسی ہوں، بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ لی گئی ہو، داغا گیا ہو، جس کا دودھ نہ اترتا ہو، گائے یا اونٹنی کا صرف ایک تھن بذریعہ علاج خشک کیا گیا ہو، لنگڑا جانور جو چلنے میں لنگڑے پاؤں سے مدد لیتا ہو، جس کی چکی چھوٹی ہو، جس کا سینگ مینگ سے کم ٹوٹا ہوا ہو، تو ان سب صورتوں میں قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور میں شرکت۔ گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن شرکا میں سے اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہو تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں 7ویں حصے سے زیادہ کی ہو سکتی ہے، مثلا گائے یا اونٹ کی 6 یا 5 یا 4 افراد کی طرف سے قربانی تو ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب کے حصے برابر ہوں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو۔ گائے یا اونٹ کے شرکا میں سے کوئی ایک بھی کافر ہے یا بے دین یا بد مذہب ہو، یا ان میں سے کسی کا مقصود قربانی نہیں بلکہ گوشت حاصل کرنا ہو، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے سب شرکا کی نیت تقرب ہو، یعنی کسی کا ارادہ گوشت حاصل کرنا نہ ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا ہو۔
مثلاً سب قربانی کرنا چاہتے ہوں بلکہ قربانی کے ساتھ عقیقے کی بھی شرکت ہو سکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ شرکت میں قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زائد ملے یا کم، یہ ناجائز ہے۔ یہ خیال کرنا کہ کم و بیش ہوگا تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ تمام حصے دار کسی ایک شریک کو مالک بنا دیں کہ وہ جسے چاہے گوشت دے اور جسے چاہے نہ دے، اور اس کے نہ دینے سے کوئی شریک ناراض بھی نہ ہو تو جواز کی صورت ہو سکتی ہے، اور اسے تقسیم کرنے کے لیے وزن کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ قربانی کے متفرق مسائل۔ ایک شخص فقیر تھا اور اس نے قربانی کر ڈالی، اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا باقی تھا کہ غنی ہو گیا، تو اس کو پھر قربانی کرنا ہوگی کہ پہلے جو کی تھی وہ واجب نہیں تھی۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ ناکافی ہے۔ قربانی میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی خود کرنا ضروری نہیں، دوسرے کو اجازت دی اور اس نے کر دی تو ہو جائے گی۔ ایام النہر گزر گئے اور جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا کرے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ عالمگیری۔ نمبر 5، جس جانور کی قربانی واجب تھی ایام النحر گزرنے کے بعد اسے بیچ ڈالا تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 6، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی۔ در مختار رد المحتار۔ نمبر 7، قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے اور فقیر کے ذمے دوسرا جانور واجب نہیں، اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب پہلا مل گیا تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے اس کی قربانی کرے، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانی کرے۔ مگر غنی نے دوسرے جانور کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم کا صدقہ کرے، ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب صدقہ واجب نہیں رہا۔ نمبر 8، شرکا نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور ان میں سے ایک شریک کا انتقال ہو گیا۔ مرحوم کے ورثاء نے اگر شرکا سے کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے قربانی کرو اور انہوں نے کر لی تو جائز ہے، اور بغیر اجازت ورثاء ان شرکا نے قربانی کی تو کسی کی نہیں ہوگی۔ ہدایہ۔ نمبر 9، ایام النہر کی دونوں راتوں میں قربانی ہو سکتی ہے مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ عالمگیری۔ نمبر 10، قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے، اگر کسی مجوسی، کافر، مشرک، ہندو، بے دین یا مرتد سے قربانی کا جانور ذبح کرایا تو قربانی نہیں ہوئی بلکہ یہ جانور حرام اور مردار ہے۔ بہار شریعت۔ نمبر 11، قربانی کا گوشت کافر، ہندو، مرتد، بے دین اور بھنگی کو نہ دیں۔ بہار شریعت۔ نمبر 21، قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ غنی کو کھلا سکتا ہے بلکہ اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، اگرچہ منت ماننے والا فقیر ہو، خود نہیں کھا سکتا۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا اور خوبصورت اور بڑا ہو، اور بکری کی قسم میں قربانی کرنی ہو تو بہتر سینگ والا مینڈھا چتکبرا ہو۔ حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مینڈے کی قربانی کی۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ خود کھائے اور دوسروں کو کھلائے، اور اگر میت نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دینا تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت فقراء میں صدقہ کر دے۔ قربانی کی کھال کو صدقہ کر دے یا کھال اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے، مثلاً مصلی بنا لیا جائے تو جائز ہے، لیکن اس کو فروخت کیا تو اس کی رقم کو صدقہ کر دے۔ مدارس دینیہ اور مساجد میں دینا جائز ہے، البتہ امام مسجد کو تنخواہ کے طور پر دینا ناجائز ہے۔ اس طرح ذبح سے پہلے قربانی کے جانور کے بال یا دودھ حاصل کرنا مکروہ و ممنوع ہے، اور جانور سے نفع حاصل کرنا بھی، مثلاً سواری کرنا، بوجھ لادنا یا اجرت میں دینا منع ہے۔ اگر قربانی کے جانور کی اون کاٹ لی تو اس کا بھی صدقہ کرتے۔ مدارس اسلامیہ کے نادار اور غریب طلبہ کھالوں کا بہترین مصرف ہیں کہ اس میں صدقے کا ثواب بھی ہے اور احیاء دین کی خدمت بھی، لیکن اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ صحیح سنی مدارس ہوں۔ بے دین بد مذہب کو ہرگز نہ دیں، ورنہ وبال ایمان بن جائے گا کہ وہ آپ کی قربانی کی کھال سے
آپ کے ایمان کی کھال اتار دیں گے اور سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ حلال جانور کے اعضاء کا حکم: حرام چیزیں: بہتا ہوا خون، پتا، مثانہ، پیشاب کی جگہ، پاخانے کی جگہ، کپورے، حرام مغز، یہ سب حرام ہیں۔ مکروہ چیزیں: تلی اور گردہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھے، جن کا کھانا مسنون ہے۔ کلیجی، بکری کا سینہ اور دست زیادہ پسند تھے۔ قربانی کا طریقہ: قربانی کا جانور مذکورہ بالا شرائط کے موافق ہو اور ان عیوب سے پاک ہو جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور جانور عمدہ اور فربا ہو۔ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، اور پہلے سے چھری تیز رکھیں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ منہ اس کا قبلے کی طرف ہو، اور اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر جلد ذبح کریں، اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ ہاتھ پاؤں کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کرنا ہے تو منی کی جگہ من کہہ کر اس کا نام لے۔